شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ حدیث سحر اور جو سم ہے اس سے کیا مراد ہے، اور کیا یہ جو احادیث ہیں یہ درست ہیں، صحیح ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے، سب سے پہلی جو حدیث سحر ہے، یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من بنی زریق، کہ نبی کریم علیہ السلام کو بنو زریق کے ایک آدمی نے جادو کیا، یقال لہ لبید ابن العاصم، جسے لبید ابن العاصم کہا جاتا تھا۔ اب نبی کریم علیہ السلام کو جب اس نے جادو کیا تو کیفیت اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ تھی، حتیٰ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخیل الیہ انہ یفعل الشیء ولم یفعلہ او وما فعلہ، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ تخیلات آتے تھے کہ انہوں نے یہ کام کر لیا حالانکہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا تھا۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور اس روایت کی راویہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور یہ حدیث ایسی حدیث ہے کہ جو متفق علیہ ہے، جس پر بخاری مسلم جو ہے انہوں نے اس کی روایت یا تخریج کرنے پر اتفاق کیا ہے، اور صحابی بھی ایک ہے۔ دوسری حدیث جو حدیث سم ہے، جس کے اندر نبی علیہ السلام کو زہر دیے جانے کا ذکر ہے، اس روایت کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور وہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان یہودیۃ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشاۃ مسمومۃ، کہ ایک یہودیہ عورت جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک زہر آلود بکری جو ہے وہ لے کر آئی، یعنی ایک بکری بھیجی کھانا جس کے اندر جو ہے وہ زہر تھا۔ فاکل منہا، تو اللہ کے نبی نے اسے کھا لیا۔ فجیء بہا، تو جب اسے پکڑ کر لایا گیا، فقیلا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ کہا گیا الا نقتلھا، کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا، نہیں۔ صحیح مسلم کے اندر کچھ الفاظ کا اضافہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس یہودیہ عورت سے پوچھا، فسألھا عن ذلک، کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے؟ فقالت، اس نے کہا اردت لاقتلک، کہ میں نے اس وجہ سے یہ زہر آلود بکری کی ہے یا اس کا گوشت تاکہ آپ کو قتل کر دوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما کان اللہ یسلطک علی ذلک، اللہ تعالیٰ تجھے کبھی بھی اس کام کی طاقت نہیں دیتا، یعنی یہ ہو سکتا ہی نہیں تھا کہ تم مجھے جو ہے وہ اس اپنے ہتھ کنڈے سے یا اپنے اس ہیلے سے جو ہے وہ قتل کر سکتی، یعنی تم اپنے مقصد میں کامیاب اپنے مقصد میں کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ اب یہ دو احادیث ہیں کہ جن کی تخریج پر شیخان نے بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا ہے، متفق علیہ ہے، اور امت کے جو محدثین اور ائمہ ہیں ان کی شروط کے مطابق ہے۔